کہ نئے حالات میں اب ان قوانین کی تدوین اتنی ضروری ہو چکی ہے کہ اس وقت جہیز نام کی چیز نہیں تھی، اس وقت جوڑے نام کی چیز نہیں تھی، اس وقت ریسیپشن کے کھانے کے نام کی چیز نہیں تھی، اس وقت ریسٹیٹیوشن آف میرج کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اس وقت عورت کے خلا مانگنے کا اتنا زیادہ ہزاروں میں کوئی ایک آدھا واقعہ ہوا کرتا تھا، اس وقت عورت کی ماڈرن ایجوکیشن کے لیے گھر سے باہر نکلنا بغیر محرم کے اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، پورے کانسیپٹ بدل گئے۔ اب اس عرب ماحول کے جس میں عورت کو مکمل ایک لونڈی یا غلام یا نوکر یا کوئی جانور کی طرح کا ٹریٹ کرتے ہوئے پورے قوانین اپنے ہاتھ میں رکھنا، یہ کام کا انصاف ہے۔ اب آپ کو بدلنا پڑے گا۔ اب قرآن و حدیث میں اس کی رائے موجود ہے، قرآن و حدیث میں اس کی راہیں موجود ہیں۔ اسلام نے جو عورت کو حقوق دیے اور اسلام نے جو مرد کو حقوق دیے، ان حقوق کو ٹچ کیے بغیر اپنے اپنے طور پر فقہی، اپنے اپنے طور پر مسلکی قوانین کو رائج کرنا، ہم اس کے خلاف۔ مثال کے طور پر طلاق لے لیں، مرد کو دیکھیے کتنے آزادیاں ہیں۔ طلاق دو قسم کی، طلاق بائن، طلاق رجعی۔ بائن کا مطلب امیڈیٹلی اپنے کو انہیں طلاق 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 بولا، طلاق ہو گئی، ختم۔ اس کے بچے، اس کا گھر، سب کچھ ایک سیکنڈ کے اندر مرد کو ہر وقت ختم ہو جاتا۔ رجعی کے لیے اس کو عدت کا مہلت دی جاتی ہے کہ عدت کے دوران میں اگر اس کو رحم آ جائے، واپس آ جائے۔ عورت کا کیا رول ہے اس میں؟ جانور ہے۔ مسلم پر صلی اللہ طلاق قانون باب دوم دفعہ 1، مرد چاہے تو وکیل رکھ کے وکیل اس کا طلاق دے سکتا ہے۔ دفعہ نمبر 7، اگر وہ مذاق میں بھی طلاق دے، طلاق ہو گئی، ختم اس کی زندگی۔ ابھی دیکھیے پیٹرارکی کیسے ہے۔ 8، اگر وہ مرض کی حالت میں بھی، ہمارے عبید صاحب ادھر آئیے، مرض کی حالت میں بھی دے دے طلاق، طلاق ہو جائے گی۔ اگر وہ غصے میں بھی بولے، اب یہاں پر آ کے اختلاف ہوتا ہے، اگر غصے میں 1000 بار طلاق طلاق بولے تو وہ 1 کاؤنٹ ہوگی یا 3 کاؤنٹ ہو جائے گی۔ اس اختلاف کی بھینٹ پر بھی عورت چڑھ چکی ہے۔ اب آپ یہ تمام قوانین میں دیکھیے کہ عورت کا اسٹیٹس کیا ہے، حیثیت کیا ہے عورت کی، ٹوٹلی مارجنلائز، ٹوٹلی سائڈ لائن، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں، اس کی اپنی کوئی ذات، اس کی اپنی کوئی ذات عزت نفس ہے یا نہیں ہے۔ پھر دفعہ نمبر 27، اگر وہ اشارتاً یا کنایتاً بھی کہتے، ڈائریکٹ طلاق کے الفاظ نہ کہے، مسلم پر صلی اللہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ اشارتاً یا کنایتاً ایسی بات کہے جس سے طلاق کے معنی نکلتے ہیں، طلاق ہوگی۔ پھر ایلا، اگر 4 مہینے سے زیادہ وہ عورت سے صحبت نہ کرے اور ایسی شرط رکھ دے، جس کو تعلیق بھی کہتے ہیں، ایلا الگ ہے، کہ امپاسبل شرط رکھ دینا کہ اگر تم نے فلاں کام کیا تو تم سے طلاق ہوگی، اگر فلاں کام نہیں ہوا تو تم کو طلاق ہوگی، اور ایسے کئی واقعات۔ تو دیکھیے عورت کو کارنر کرنے کا مستقل، اگر ابولیشن آف نکاح ایکٹ 1939، اس میں دفعہ نمبر 2 میں عورت کو یہ حق دیا گیا کہ وہ کسی بھی وقت خلا حاصل کر سکتی ہے، مگر اسی قانون کے تحت دفعہ نمبر 8 میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی مرد الزام لگا دے اس کے اوپر تو طلاق متاخر ہوگی۔ ہو رہی عورت خلا کے لیے جاتی ہے، ویلڈ ریزن ہوتے ہیں اس کے پاس، لیکن مرد اس کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ یہ میرا زیور بیچ کے کھا گئی، یہ فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ اب وہ 5 سال تک پولیس اسٹیشن، وکیل، قاضی، عدالت کے چکر مارتے ہیں۔ پھر ایسا نہیں ہے، اسلام نے جو عورت کو فسخ نکاح کے حکم دیے، اس کو مسلم پرسنل نے پورا مینشن کیا ہے کہ اگر مرد بیمار ہو، مرد غائب ہو، مرد نام نفقہ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہو، مرد نے شادی سے پہلے اپنی کفالت کے بارے میں جھوٹ بولا ہو، اپنے نسب کے بارے میں، اپنی کمائی کے بارے میں، اپنے عہدے کے بارے میں، جیسا کہ آج کل ایمبیسی چلیے آپ دیکھیے کیسے کیسے کیسز ہیں وہاں پر۔ ان تمام صورتوں میں عورت کو پورا یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔ ہمارے آپ لوگ نا پیچھے سے چیئر تھوڑے پیچھے کھینچ لیجیے، بیٹھے گا، آئیے گا، کوئی تکلیف نہیں۔ ہم لوگ دواخانوں میں، ایئرپورٹس پر، بازاروں میں، ہر جگہ لیڈیز کو اوائڈ نہیں کر سکتے ہم لوگ، تو اتنا زیادہ سختی اور ٹیررزم مت برتیے، شکی ذہنوں کو مت انکریج کیجیے کہ ہم اتنے بڑے حال تو لا نہیں سکتے جو پرووائڈ کریں گے آپ۔ تو عورت کو نکاح فسخ کرنے کا تو اختیار دیا گیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا ایک اور بات تو سمجھ کہ اگر مرد نان نفقہ نہیں دے سکتا، عدم استطاعت ہے اس کی، یا وہ ظلم کرنے کا اندیشہ ہے اس کا، تو اس کے لیے نکاح حرام ہے، یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا وہ ہے، لا ہے، لیکن وہ تو کر لیا اس نے، اب آپ کیا کریں گے؟ اب عورت کو مسلم پرسنل لا میں یا انڈین کانسٹیٹیوشن میں کیا یہ حق ہے کہ FIR درج کرے جا کے؟ اب عورت ثابت کرتی پھرے، اس نے تو شادی کی، اس نے جوڑے کی رقم کھا گئی، اس نے جائیداد لیا کھا گیا، اس وقت کر دیا، ثابت کون کرے؟
مرد چاہے جب چاہے طلاق دے دے اس کو، اس کی زندگی کا فیصلہ کر دے، اس کے بچوں کی زندگی کا فیصلہ کر دے، لیکن اگر عورت اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے. ہندو دھرم میں اور یہاں پر یہ ڈفرینس ہے. ہندو دھرم نے پہلے دن سے یہ دماغ بنایا کہ جس گھر میں ڈولی جائے وہاں سے ڈولا اٹھنا تیرا، لیکن تیرا کوئی رائٹ نہیں ہے، تو ایک رکھی جا کے خادمان لولی بن کے رہنے. کہا کہ اٹوٹ بندھن ہے یہ بندھن ٹوٹ نہیں سکتا. مرد چاہے کئی جگہ چونچ مارتا پھرے لیکن تو گھر کے باہر نہیں نکل سکتی. شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے، اس کو پہلے ذہنات میں پہلے دن سے بٹھا لیا جاتا ہے. اس وجہ سے وہاں تو عورت کی حیثیت حاشیائی ہے، لیکن یہاں پر اسلام نے جب مکمل آزادی دی ہے، اور ایسے بہت سارے ہیں محترم، جیسے پرسنل لا کے قوانین میں قانون نکاح باب 16 میں یہ لکھا ہے کہ منگنی کے تحائف یا شادی کے جو تحائف ہوتے ہیں، گفٹس ہوتے ہیں، یہ تمام کے تمام واپس لینا جائز ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو ڈیفائن کیجئے، آپ تحفہ کیا دے رہے ہیں آپ؟ کیونکہ تحفے کا بھی ڈیفینیشن ہے. اس کو جو گفٹ بول کے دیا جا رہا ہے، کیا یہ گفٹ ہے؟ یہ گفٹ ہے یا بلیک میل ہے؟ پھر نکاح نامہ لیجیے آپ. مسلم پرسنل نے ایک نکاح نامہ بھی جو جاری کیا، اس نکاح نامے کے تحت اگر آپ دیکھیں، عقد نامہ بولتے عقد کس کو بولتے؟ عقد کس کو بولتے؟ ایگریمنٹ. ایگریمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں پارٹیز، پارٹی 1 پارٹی 2 کیا دے رہی ہے کیا لے رہی ہے، اس کا پوری تفصیل ہو تو ایگریمنٹ ہے. اور وہ کوئی ایگریمنٹ ایسا سائن نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ مطمئن نہ ہو، دوسرا والا مطمئن نہ ہو. عقد نکاح میں جس یہ جو ڈیفینیشن ہے، اسی ڈیفینیشن کے تحت مسیار ایک الگ ٹاپک ہے، اگر آپ کو بولوں گا تو 3 گھنٹے لگتے ہیں اس میں. جو عرب سوسائٹی اس وقت ٹوٹل تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے. خواتین بیٹی ہیں، میں نہیں چاہوں گا کہ وہ موضوع کو چھیڑوں. اسی عقد کی بنیاد پر کہ جب عقد کو یہ ڈیفائن کیا گیا ہے کہ دونوں فریق مرے. یاسین آپ پارٹی 1 اتنے 5 سرخ دینار دے رہی ہے، فلاں دے رہی ہے، فلاں دے رہی ہے، فلاں دے رہی ہے، تو عقد کا ہے اس گیونگ. تو پارٹی 2 جو دے رہی ہے 2 لاکھ روپئے، پلسر گاڑی وغیرہ 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 وغیرہ، یہ ایگریمنٹ کیوں نہیں آتی؟ کیا یہ عقد ہے؟ یہ تو عقد نہیں. کیونکہ ویسیار کے لیے جب یہ ڈیفینیشن مقرر کی گئی کہ دونوں فریق اپنے اپنے ٹرمز پر اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہوتے ہوئے دونوں ایگری ہوتے ہیں، تو نکاح جائز. اور اس نکاح کی بنیاد کے اوپر آج پورا GCC کنٹری پروسٹیٹیوشن کا ایک اڈا بن چکا ہے. عقد کے لفظ کے غلط استعمال یا مس انٹرپریشن، یہ اب ہمارے نکاح نامے میں مسلم پرسنل لا کی سب سے اہم ترین ذمہ داری ہے کہ اب قوانین کو چینج کر کے عقد کو واقعی عقد بنائیں. ایسا نہیں مطلب میرے ذہن میں اس وقت اتنے موضوعات ہیں کہ میں آپ کے سامنے اگر بیان کروں تو مجھے کئی گھنٹے لگتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل میں بات کو مختصر کروں گا. حل جو انور شاہ کاشمیری علیہ الرحمہ نے فرمایا، حل نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کی اپنی عدالتیں، آپ کے اپنے قاضی، آپ خود آربیٹریٹر بن سکتے ہیں، آپ بن سکتے ہیں، آپ بن سکتے ہیں. سب سے پہلے تو کاؤنسلنگ کا مسئلہ ہے. ہمارے پاس فقہ کے ایسے ایسے مسائل موجود ہیں جو کبھی وجود میں نہیں آ سکتے، وہ موجود ہیں پورے. لیکن کاؤنسلنگ جیسی اہم ترین سنت جس کی وجہ سے 50% سے زیادہ ڈائیورسز رکے جا سکتے ہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. نہ اس کا مدرسے میں وجود ہے، نہ اس کا یونیورسٹی میں موجود ہے، کہیں بھی. آپ کے خاندان میں آپ کاؤنسلنگ کر کے، آپ کے خاندان کے حکم آپ بن کے ان مسائل کو عدالت میں سڑک پر آنے سے پہلے، پولیس اسٹیشن میں آنے سے پہلے آپ کو حل کرنے کے لیے آپ خود اٹھیں. علماء نہیں آئیں گے، مدرسے نہیں آئیں گے، جماعتیں نہیں آئیں گی. کیوں؟ علماء کی حیثیت ایسے کنسلٹنٹ کی ہوتی ہے. جیسے وکیل صاحب یہاں بیٹھے ہیں، آپ جب پرابلم میں آئیں گے تو ان کے پاس جائیں گے، ورنہ یہ آگے بڑھ کے آپ کی خیرت نہیں کرنے والے. کیوں؟ ڈاکٹر کے پاس آپ اس وقت جائیں گے جب تکلیف ہوگی، ورنہ ڈاکٹر آ کے آپ کی لیڈر کیوں بنے گا؟ علماء فقہ سے واقف ہیں، علماء آپ کو شریعت کی روشنی میں گائیڈ کر سکتے ہیں. لیکن کہاں آپ کو کرنا ہے، پلان آپ کو بنانا ہے، منصوبہ بندی آپ کو کرنی ہے. اس کے بعد علماء آگے بڑھیں گے، اس کے بعد مفتی آگے بڑھیں گے، اس کے بعد فقہ آگے بڑھیں گے. ہم لوگوں نے ایک اپنے ذہنوں میں غلط فہمی بٹھائی ہوئی ہے کہ ایسے مسائل پیدا ہونے کے ساتھ ہی سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ علماء کیا کر رہے ہیں، ہمارے فقہاء کیا کر رہے ہیں. میرے ذہن میں یہ مسئلہ ان کا پہلے نہیں ہے، پہلے آپ کریں.
پہلے آپ پلان تو کیجیے، پہلے آپ بتائیے کیا کرنا ہے، وہ ایز اے کنسلٹنٹ آپ کا کام کریں گے، وہ میدان میں والنٹیئر بن کر ورکر بن کر آپ کے لیے کام کریں گے، ایسا تو ہونے والا نہیں ہے۔ سوشل ریفارم سوسائٹی کے تحت ہم نے جو کام اپنے ہاتھ میں لیے اس میں یہ اہم ترین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم کاؤنسلنگ اور ایسے طلاق اور خلا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ کریں گے۔ عورت کے لیے جسٹس اگر نہ ہو سوسائٹی میں تو پوری قوم باقی نہیں ہوتی۔ آج اسی ان جسٹس کی وجہ